صحیح مسلم کی حدیث ہے 2568. بہت پیاری حدیث تھی، کیونکہ دیکھیں اکثر ہم لوگوں کی زندگی میں جیسے قرآن بھی کھلتا ہے تو ہمیں سب سے زیادہ لالچ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے نیکی کے کام کیسے کریں، کیسے ہم ایسا کام کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی طرح سے ہم سے راضی ہو جائیں. تو پھر جب ہم ڈفرینٹ طرح سے ہم قرآن کے احکامات سنتے ہیں، پھر ہم احادیث سے اس کو دیکھتے ہیں، تو پھر بہت اچھا لگتا ہے کہ اچھا اگر ہم یہ کریں گے تو اتنا اس کا اجر ملے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے خوش ہوں گے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ جاتا ہے اور واپس نہیں آتا، پورا وہ وقت جو ہے نا وہ جنت کے درمیان کے جو راستے ہیں نا اس میں وہ سفر کر رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل اس بندے کے اوپر ہوتا ہے جس وقت وہ کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2569 انٹرنیشنل نمبر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی ہے. وہ بندہ یہ فرمائے گا کہ اے میرے رب، میں کیسے تیری عیادت کرتا، تو رب العالمین ہے، تو تمام جہانوں کا رب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو ادھر تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا. وہ بندہ پھر وہی کہے گا کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ تو پورے جہان کو کھلانے والے ہو، میں آپ کو کیسے کھلا سکتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھے نہیں پتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا ہے، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج وہ کھانا تو میرے پاس یہاں پر پاتا. اور بڑی پیاری دعا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب پڑھتے تھے تکبیر اور قرات کے درمیان میں یہ پڑھا کرتے تھے. تو آپ بھی یاد کر لیجئے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں بھی ہے. صحیح بخاری کی 744 اور مسلم میں ہے 598 انٹرنیشنل نمبر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ اکبر جب کہتے ہیں نا کہ تکبیر اور قرات کے درمیان میں جو خاموش ہوتے ہیں تو اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا، اے اللہ میری باعد بینی، دور کر دے درمیان میرے، من خطایا میری گناہوں کو، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسا کہ تو نے مشرق اور مغرب کو ایک دوسرے سے دور کر دیا. یہ اتنی پیاری دعا ہے، اتنے پیارے لفظ ہیں کہ یا اللہ میرے گناہوں میں اتنی دوری کر دے جیسے تو نے مشرق کو مغرب سے، وہ کبھی آپس میں نہیں ملتے، تو میں کبھی بھی اپنے گناہ جو ہے نا وہ میرے زندگی میں میرے نفس کے ساتھ نہ ملے، بس اتنی دوری کر دے. اللہم نقنی من خطایا، اے اللہ میرے گناہوں کو پاک صاف مجھ سے کر دے. کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، کہ جیسے سفید کپڑا ہوتا ہے نا، جب ہم اس کو دھوتے ہیں اچھے سے تو اس کوئی داغ لگ جاتا ہے تو وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. تو وہ اگزامپل آپ دیکھیں کہ جیسے سفید کپڑے کو بالکل چیل سے تو پاک کر دیتا ہے. اللہم اغسلنی من خطایا، اے اللہ میرے گناہوں کو ایسے دھو ڈال، بالثلج والماء والبرد، برف سے، پانی سے اور اولوں سے. اللہ اکبر. کے ساتھ ایک ایسی حدیث شیئر کرنے والی ہوں جو میرا دل چاہتا ہے کہ میں روز اس کو سنوں اور پھر بھی میرا دل نہیں بھرتا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ بخاری کی حدیث ہے 6408، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں
उन लोगों को वो ढूंढते रहते हैं। जहाँ पे उन्हें ऐसे लोग जो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ होते हैं, वो दूसरे फरिश्तों को पुकारते हैं कि आओ हमारा मतलब हासिल हो गया, और फरिश्ते उनको ढांप लेते हैं और आसमानी दुनिया तक चले जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे पूछते हैं कि मेरे बंदे क्या कहते हैं। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को मालूम होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल भी जानते हैं, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों से क्यों पूछते हैं कि यही फरिश्ते थे जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया था, तो फरिश्तों ने कहा था कि क्या आप ऐसी मखलूक बनाएंगे जो जमीन में खून रेजी करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। फरिश्ते जवाब देते हैं कि या पाक परवरदिगार, वो तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी हम्द बयान करते हैं, तेरी बुजुर्गी बयान करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों से पूछते हैं कि क्या उन्होंने मुझे देखा है। फरिश्ते जवाब देते हैं वल्लाही अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्होंने आपको नहीं देखा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों से कहते हैं कि अगर उन्होंने मुझे देखा होता तो फिर वो क्या कहते। फरिश्ते कहते हैं कि या पाक परवरदिगार, वो तेरी और बुजुर्गी बयान करते, तेरी और बड़ाई बयान करते, तेरी तस्बीह सबसे ज्यादा करते। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो क्या चाहते हैं। फरिश्ते कहते हैं या पाक परवरदिगार, वो जन्नत के तलबगार हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों से पूछते हैं कि क्या उन्होंने जन्नत देखी है। फरिश्ते कहते हैं कि वल्लाही अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्होंने जन्नत नहीं देखी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों से कहते हैं कि अगर उन्होंने जन्नत देखी होती तो उनका क्या हाल होता। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर उन्होंने जन्नत देखी होती तो वो इसके और ज्यादा तलबगार होते, इसके लिए और ज्यादा ख्वाहिशमंद होते। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों से पूछते हैं कि वो किस चीज से पनाह मांगते हैं। फरिश्ते कहते हैं कि या पाक परवरदिगार, वो दोज़ख से पनाह मांगते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछते हैं क्या उन्होंने दोज़ख देखी है। फरिश्ते कहते हैं कि वल्लाही उन्होंने दोज़ख नहीं देखी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर उन्होंने दोज़ख देखी होती तो उनका क्या हाल होता। फरिश्ते कहते हैं कि या पाक परवरदिगार, अगर उन्होंने दोज़ख देखी होती तो उससे बचने की सबसे ज्यादा कोशिश करते, उससे सबसे ज्यादा खौफ खाते। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मैं तुम्हें गवाही देता हूँ कि मैंने उन सब को बख्श दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनमें से एक फरिश्ता कहता है कि या पाक परवरदिगार, उसमें तो फलां शख्स जो था वो तस्बीह करने के लिए नहीं आया था, वो वहां से गुजर रहा था, वो उनकी महफिल में बैठ गया। आप जरा सोचिए कि फरिश्ते कहेंगे कि या पाक परवरदिगार, ये तो वैसे ही यूट्यूब का चैनल सर्च कर रहा था कि उसने ये लेक्चर सुन लिया, ये वैसे ही फेसबुक में सर्च कर रहा था कि उसने ये क्लास अटेंड कर ली। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे सुभान अल्लाह कि ये जाकिरीन वो लोग हैं कि जिनकी महफिल में बैठे हुए लोग भी कभी नामुराद नहीं लौटेंगे। सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी बात लगती है कि जहां भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र होता है वहां पे फरिश्ते नाजिल होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम ऐसी महफिलों का हिस्सा बनते रहें। देखिए, अपनी जुबान को अल्लाह सुब्हानहू तआला के जिक्र से तर करते रहें, क्योंकि इतना बड़ा मुकाम मिल जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उन जाकिरीन का जिक्र फरिश्तों की महफिल में कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, और मैं तुम्हें तुमसे बेहतर महफिल में याद करूंगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पर अपना रहम करे, आमीन सुम्मा आमीन। था ना, फर्स्ट कोर्स जो मेरा था, तब से मैं ग्रामर कर रही हूँ, और अब कितने साल हो गए, अभी तक कर रही हूँ ऑनेस्टली। और जितना लेवल ऊपर जाती हूँ ना, इतना मुश्किल हो रहा था। कभी भाग जाते थे कि हाय ये नहीं हो सकता, चलो जितना आ गया काफी है। लेकिन ये कोर्स जो है, इसमें ग्रामर है ही नहीं है, ग्रामर नहीं है, इसके बावजूद भी आपको कुरान समझ आ जाएगा। देखिए कितनी मजे की बात है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला जब हमारी चाहत होती है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियां कर देते हैं। और इंशाल्लाह जी मैं फिर आपको पूरी डिटेल बताती रहूंगी, बस थोड़ा सा सब्र कर ले। अभी एक और कोर्स जो है हमारा वो आएगा कुरान को तजवीद से पढ़ाने का, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है कि हम कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन हमें सही तरह से पढ़ना नहीं आता। क्योंकि हमने जब पढ़ा था उस ज़माने में तजवीद का रवाज ही कोई नहीं था। अगर ऑनेस्टली ये कहे ना
कि रिवाज ही कोई नहीं था, हमें बस उर्दू की तरह कुरान पढ़ा दिया था। तो अब जब एहसास होता है कि एक एक लफ्ज़ पे इतनी नेकियां मिल रही हैं, तो अगर गलत पढ़ गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि मतलब बदल जाता है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि कुरान को ठीक तरह से पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और बहुत खुश भी हैं। 2.5 साल का, आई थिंक 2.5 साल का कोर्स होता है, और वो 2.5 साल का ही इंट्रोड्यूस दोबारा से करवाऊंगी, ताकि वो लोग जिन्होंने अभी तक नहीं सीखा वो भी सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियाँ कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, मैंने अनाउंस किया था 2 चीज़ों का, एक छोटा सा मैंने क्लिप रात ही को मुझे एकदम से हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को पहले से बता दूं कि ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमेशा से हम हदीस से शुरू करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि उसकी जगह पे, क्योंकि 1 घंटे की क्लास होती है, तो लास्ट टाइम क्योंकि हम बनी इसराइल की हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हमने वो पूरी डिटेल में देखी थी, तो उसका एक पार्ट जो था कि ताबूत सकीना, उसके बारे में क्योंकि बात नहीं हो सकी थी, तो मैंने सोचा कि वो भी आज आप लोगों को बता के कंप्लीट कर दूं, ताकि, क्योंकि देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 136 टाइम आया है। कुरान में कितनी दफ़ा है? 136 टाइम। जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है वो 25 टाइम्स है बस कुरान में। और इसका ये मतलब नहीं है कि किसी की ज़्यादा अहमियत है, किसी की कम है, वो वाक़े की वजह से, वो भी मैं आपको बताती हूँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो मोहम्मद है वो 4 दफ़ा है, और अहमद जो है वो 1 दफ़ा है। तो ये बनी इसराइल का वाक़या इतनी डिटेल में कुरान पाक में क्यों है ना? समझते हो बात है ना कि क्या वजह है कि पूरा कुरान जो है वो, सॉरी मैं ज़रा ठीक कर लूँ, ओके, पूरा कुरान जो है वो उनके वाक़े से भरा हुआ है। इसलिए कि आप देखिए, किसी भी नबी का हम पढ़ते हैं ना, कोई भी दौर की हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, या किसी का हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, तो हुआ क्या कि जी नबी आए थे, उन्होंने पैगाम दिया, लोगों ने नहीं माना, अल्लाह, जिन लोगों ने माना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको नजात दी, और जिन्होंने नहीं माना उन पे अजाब आ गया, कौम ख़त्म हो गई। तो हम आज जो मुसलमान हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है ना, तो इतने सालों में हम किधर खड़े हैं, हमें एग्जाम्पल्स कहाँ से मिलेंगी, राइट? तो हम तो ऑलरेडी मुसलमान हो गए हैं, तो हमारी एग्जाम्पल जो हमें मिलेंगी वो हमें बनी इसराइल से मिलती हैं, क्योंकि इनका ज़माना, जब तक ये इनके ऊपर नबी आए, इनके ऊपर किताबें थी, जैसे हमारे पास नबी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे नबियों को हम और रसूलों को मानते हैं, हम किताब है हमारे पास कुरान पाक। तो फिर आज मुसलमान क्यों पिस रहा है? आज हमारे पास वो सारा कुछ होते हुए हम क्यों इतने परेशानियों में हैं? तो हमें जाके कहाँ से देखना होगा? बनी इसराइल से, क्योंकि एग्जाम्पल हमारे पास सिर्फ वही है, क्योंकि वही मुसलमान थे और उनके ऊपर जवाल भी आता था और उनके ऊपर अरूज भी आता था। जवाल की क्या वजह थी और अरूज की क्या वजह थी, वो हमें कुरान पाक से मिलेगा। तो इस वाक़या में हमें इतनी रहनुमाई मिलती है कि मैं आज, अब देखिए, हम एज अ कौम अगर नहीं देखते ना, हम अपनी ज़ात को भी अगर देखेंगे ना, तो इसमें हमें सारा कुछ ब्लैक एंड वाइट समझ आ जाती है। आज हमारा ये हाल क्यों है, और जब हमारा अरूज था तो हमारा क्या हाल था, और वो भी वजह क्या थी। तो इसी बात को इंशाल्लाह मैं रिलेट करती जाऊंगी, ताकि हम लोगों को आसानी से समझ आए। हम लोगों की तफसीर करने का मकसद भी यही है, सिर्फ कि हमें कुरान पाक की इस तरह से समझ आए कि मेरी ज़िंदगी में कुरान जो है वो उसका क्या असर होगा,
اور میں اس سے کیسے اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکتی ہوں، بہتر مسلمان بنا سکتی ہوں تاکہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ تابوت سکینہ یہ بنی اسرائیل کے لیے اتنی اہمیت کا حامل کیوں تھا، ان کے لیے اس میں کیا چیز تھی، اور یہ کدھر چلا گیا، اب کدھر ہے یہ؟ جو ہسٹری جانتے ہیں ان کو تو کچھ نہ کچھ پتا ہوگا، لیکن میں اس لیے کہ جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنی ہسٹری کا نہیں پتا ہوتا، تو ایک دفعہ ان کے سامنے بھی یہ بات آ جائے گی۔ اب دیکھیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 278۔ اب اس کو آپ انڈر لائن ذرا کر لینا تاکہ آپ لوگ بعد میں خود اس آیت کو پڑھ کے کمپیریزن کر سکو، ٹھیک ہے؟ اور اس کو انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 248 کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ اب دلوں کے چین کو بھی انڈر لائن کیجئے، ٹھیک ہے؟ کہ اب کون سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بات فرما رہے ہیں کہ اس کی بادشاہی کی نشانی۔ آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم جو میں نے آپ کو پوری سٹوری سنائی تھی، طالوت اور جالوت کا قصہ بتایا تھا، جب ان کے جو نبی تھے نا وقت کے، وہ شمول جو تھے، حضرت شمول تھے، ان کے پاس جب ان کی قوم بنی اسرائیل گئی تھی۔ اب اتنا بڑا سبق ہے نا اس میں، دیکھیں کہ یوشع بن نون کے ساتھ انہوں نے فتح تو کر لیا تھا فلسطین نا، اور جا کے کیا کیا تھا کہ 12 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، 12 اپنی قومیں، وہ کیا کہتے قبیلے بنا لیے تھے۔ اب جیسے انہوں نے 12 قبیلے بنائے کہ ہم کیوں بنائے؟ تاکہ ہمیں لڑائی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ہر قبیلہ اپنی اپنی جگہ رہے گا، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑنا شروع ہو گیا۔ اب کمپیریزن دیکھیے آج مسلمانوں کا کہ ہمارے کتنے فرقے بن گئے ہیں، ہر فرقہ دوسرے کو کافر، ہر فرقہ دوسرے کو غلط۔ بالکل وہی ایگزیکٹلی سٹوری آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی۔ 12 قبیلے بنے، کوئی غلط تو نہیں تھا، مسلمان ہی تھے سارے اس وقت کے بنی اسرائیل، اور نبی بھی تھا ان کے اندر۔ اب 12 قبیلے جب آپس میں لڑنا شروع ہوئے تو 7 جو ان کے ارد گرد کے لوگ تھے، جو ارد گرد کی قومیں تھی، انہوں نے جب ان کو دیکھا کہ یہ ویک ہو گئے، انہوں نے حملہ کیا۔ وہ کون تھے؟ قوم عمالقہ تھی جنہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا، اور حملہ جب کیا تھا تو اس وقت ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کے اوپر اتنے ظلم کیے، سب کچھ تباہ و برباد کر کے، تو یہ جو ان کا تابوت سکینہ تھا نا، یہ اٹھا کے اپنے ساتھ لے گئے۔ اب ان کے لیے تو وہ مقدس نہیں تھا، ان کو یہ پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے اس کی بڑی کوئی کرتے ہیں، بڑی اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ جیسے آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں کوئی غیر مسلم جیسے وہ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے نا، لیکن اس زمانے میں بھی ان کے لیے تو یہ مقدس نہیں تھا۔ انہوں نے جان بوجھ کے غصے میں آ کے وہ تابوت سکینہ جو ہے وہ کدھر پھینک دیا، جو گن کوڑا تھا ادھر انہوں نے اس کو پھینک دیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں، کیونکہ انہوں نے اس کی بے حرمتی کی تھی، تو ان کے اوپر اتنا مشکل وقت آیا کہ ان کے 5-6 شہر جو وہ بالکل تباہ ہو گئے، اس میں وبا پھیلی ہے۔ ان کو یہ لگا کہ یہ تو اس وجہ سے جب سے یہ تابوت سکینہ آیا ہے ہمارے پاس، ہمارے تو ان کے لیے یہ ورڈ تو نہیں تھا نا، تو یہ ہمارا ایسا ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ تابوت سکینہ کو جو سواریاں تھی جیسے بنا کے تو اس کے اوپر رکھ کے تو انہوں نے اس کو ہانک دیا اپنے شہر سے دور۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دیے، 4 فرشتے جو اس کو لے کے طالوت کے جو دروازے تک لے آئے۔ اب یہاں پہ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا، کیونکہ یہ مانتے نہیں تھے طالوت کو، جب یہ حضرت شمول کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اتنا برا حال ہے، آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں جس کے ساتھ مل کے ہم سارے اب مل کے ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں جو ہم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا 12 قبیلوں میں،
ہم سب مل کے اب حملہ مطلب اپنے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے. ایک ہی وجہ ہے. اب دیکھیے اگر یہ سارے فرقے بند ہوں گے نا، لوگ کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ اتنے فرقے بن گئے تو ہم کون ہوتے؟ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ فرقے بناؤ، انہوں نے ایک وارننگ دی تھی کہ ایسا کرو گے تو تباہی ہوگی. اور ایک ہی فرقہ جو کامیاب ہوگا جس نے قرآن اور سنت کو پکڑا ہوگا. اب ہر فرقہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن اور سنت کو پکڑا، قرآن اور سنت کو پکڑا ہوا ہے، تو پھر کدھر جائیں گے؟ اب دیکھیے کہ ان کو بھی یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اکٹھے ہو کے حملہ کریں گے، تو حضرت شمول جو تھے انہوں نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، یہ کیا مطلب ہے، یہ بادشاہ ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے، یہ تو اتنا ہم سے کم ہے اور مال میں کم ہے، تو شہرت میں کم ہے، یا جو بھی انہوں نے جس طرح کی بھی ان کی چیزیں تھی. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اچھا اگر میں تمہیں ایک نشانی اللہ کی طرف سے بتاتا ہوں کہ یہ جو تابوت ہمارا چلا گیا ہے، گم ہو گیا ہے، یا وہ اٹھا کے لے گئے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس لے آئیں گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا. تو جب یہ تابوت واپس آ گیا تھا تو ان کو یقین ہو گیا. تو پھر ان کی سرکردگی میں یہ انہوں نے جنگ کی تھی، اور جب یہ جنگ کی تھی اور سامنے یہ جالوت آیا تھا تو یہ ڈر گئے تھے. تو وہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی کہانی شروع ہوتی ہے. اچھا اب یہ کیونکہ ہم ابھی تابوت سکینہ کا پڑھ رہے ہیں، اب تابوت سکینہ واپس آ گیا، ان کو اتنا عروج ملا جس کی کہانی اپنے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی تو پڑھی ہے نا ہسٹری. انشاءاللہ جہاں پہ آئے گی میں آپ کو اور بھی ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ پوری دنیا میں ان کی حکومت تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دی اور ان کو دنیا میں بادشاہت بھی عطا کی، اور بے شمار ان کو شہرت ملی اس میں. اب کیا تھا کہ آہستہ آہستہ ان کے اندر پھر سے وہی کمزوریاں آنی شروع ہو گئی، پھر سے ان کے اندر بدعمالیاں شروع ہو گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے اوپر بخت نصر کو مسلط کر دیا. آج آپ دیکھیں ایگزیکٹلی آج آپ دیکھیں، انشاءاللہ پہلے میں وہ سورت کی طرف آؤں گی، آیا کی طرف آؤں گی، پھر میں کمپیریزن کراتی ہوں. اب بخت نصر نے کیا کیا کہ وہ جو پورا شہر ہے ان کا، اور حملہ کیا، اینٹ سینٹ بجا دی، وہی مار پیٹ کے کہتے کوئی ایک جگہ بھی نہیں بچی تھی، اور جو لوگ بچے تھے ان کو اپنے ساتھ وہ غلام بنا کے لے گیا تھا. کبھی پڑھ کے دیکھے گا بخت نصر کی ہسٹری، آپ کو پتہ چلے گا کہ ظلم کیا دنیا میں ہوتا ہے، وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا تھا. کہ کہتے وہ کھوپڑیاں جو تھی نا انسانوں کی، اس سے وہ محل تعمیر کروائے تھے اس نے کہ ان کے ساتھ یہ کرو. اور اس وقت سے یہ جو تابوت سکینہ ہے نا، یہ کہیں گم ہو گیا، جو آج تک نہیں ملا. اور یہود جو ہے وہ آج بھی اس کی تلاش میں ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ اگر ہمیں تابوت سکینہ مل گیا تو پھر ہم پوری دنیا پہ حکومت واپس سے کر سکیں گے. کیوں ایسے کہتے تھے؟ کیونکہ تابوت سکینہ جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. آدم علیہ السلام کے بعد ان کے جو بیٹے شیث تھے، شیث ہے آخر میں نا، پہلے سین ہے، شین ہے، اور پھر اس کے بعد فا ہے، تو اس لیے بولنا مشکل ہے. ان کے پاس تھا، ان کے پاس سے ہوتا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا. حضرت یعقوب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ ہسٹری میں بتا چکی ہوں اس لیے میں آگے فارورڈ جا رہی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی تیہ میں تھے نا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک خیمہ بنایا جس میں وہ جو وادی تیہ میں لوگ تھے وہ عبادت کرتے تھے. اس خیمے میں انہوں نے ایک جگہ بنائی تھی، ایک چھوٹا سا پلیس تھی جہاں پہ انہوں نے یہ تابوت سکینہ رکھا تھا.
حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے اسی جگہ پر ایک بیوٹیفل عمارت، جیسے کہتے ہیں نا عبادت گاہ بنائی تھی، اور وہیں پہ انہوں نے ایک اور عمارت بنائی تھی جہاں پہ انہوں نے جس کمرے میں، پھر انہوں نے اس عمارت کے کمرہ بنایا تھا جس میں انہوں نے تابوت سکینہ رکھا تھا، اور اس کو وہ جو عمارت تھی نا اس کو وہ ہیکل کہتے ہیں، اور جہاں پہ جس کمرے میں انہوں نے یہ تابوت سکینہ رکھا تھا اس کو وہ القدوس کہتے تھے۔ اچھا، اب یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا تھا تو یہ کیا کرتے تھے، اس تابوت سکینہ کو سامنے رکھتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کو وسیلہ بنا کے دعا کرتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کا سکون ہے اس کے اندر، تو ان کو اس سے سکون ملتا تھا۔ اگر کوئی قوم جنگ کے لیے آتی تھی تو اس کو سامنے رکھ کے دعا کرتے تھے تو ان کو مطلب مضبوطی آ جاتی، بہادر ہو جاتے تھے کہ ان کو کسی سے پھر ڈر نہیں لگتا تھا۔ تو یہ اللہ کا کیونکہ ان سے وعدہ تھا۔ اب یہ تابوت سکینہ کیونکہ ان سے گم ہو گیا ہے تو آج تک وہ اسی کو ڈھونڈتے ہیں۔ ان میں سے ڈفرینٹ بھی ملتے ہیں ہسٹری جب آپ پڑھتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ابھی بیت المقدس اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر کہیں پہ وہ دفن ہو گیا، کیونکہ بخت نصر جب گیا تھا نا وہاں سے فلسطین سے تو اس نے ایک ایک چیز کہتے وہ بنیادیں بھی اکھاڑ کے رکھتی تھی کہ ان کو یہ بھی نہ پتہ چلے کہ کدھر کیا چیز بنی ہوئی ہے، تو اس لیے وہ سارا تو شہر ختم ہو گیا تھا۔ تو آئیے اب ہم واپس آتے ہیں کہ ان کے پاس تو حکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ انی فضلتکم علی العالمین، تو اتنے نبی پہ نبی، رسول، کتابیں، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا۔ اس وقت کے مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں، آج اپنے آپ کو ادھر ہی رکھ کے دیکھیے گا کہ سب کو پھر جب غلط ہوتے تھے تو ان کو سزا ملتی تھی ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو اب یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ نہیں سدھرے ہیں، قرآن میں ہم نے بار بار سورۃ البقرہ میں پڑھا نا کہ اگر پکڑو اس کو، جب تورا آئی تھی تو کیا کہا تھا، پکڑو اس کو ورنہ پہاڑ جو طور ہے وہ معلق کر دیا تھا ان کے اوپر کہ اگر نہیں اس کے عمل کرو گے تو پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ وہ سارا ہم نے پڑھا تھا کہ کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پھر رحمت آ جاتی تھی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے تھے، پھر یہ وہی اب حرکتیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ آج بھی ہمارے ساتھ کیا ویسے نہیں ہوتا؟ بار بار ابھی دیکھیے جب کورونا تھا ہمارا کیا حال تھا، گھر گھر میں اذان کی آواز تھی، ہم نے کتنی معافیاں مانگی تھی، اپنے لو ونز کے جنازے پہ نہیں جا سکتے تھے، اپنے بچے جب آتے تھے ملنے کے لیے تو گاڑی میں کہتے تھے کہ اچھا شیشہ نیچے کر دو ہم باہر سے مل لیں۔ اپنی جان اتنی عزیز ہو گئی تھی کہ ان کی بھی کہ مطلب ان کو ہم سے نہ لگ جائے اور ہمیں ان سے نہ لگ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دکھایا یہ، اس کے بعد سے آج آپ اپنے آپ کو دیکھیں کیا فرق پڑا، کیا فرق پڑا؟ کسی پارٹی کا فرق پڑ گیا کہ ہمارے وقت کا فرق پڑ گیا کہ ہم نے اپنے وقت کو ضائع کرنا چھوڑ دیا، یا ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ہم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا، ہم کہیں قرآن کی وجہ سے ایسے آگے تو ہم قرآن کو پڑھنا شروع ہو گئے، سمجھنا شروع ہو گئے۔ کیا کیا ہم نے؟ یہی ہسٹری اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس آئینے میں، یہ آئینہ ہے، بنی اسرائیل از آئینہ جس میں آج کا مسلمان اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ میں کدھر کھڑا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو اتنی بڑی فضیلت دی تھی وہ لے کے جب ہم مسلمانوں کو دی تھی تو کیا فرمایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین امت ہو تم ساری دنیا میں۔ آپ دیکھیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کس کے لیے کہا تھا؟ ہم وہ امت ہے نا
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی تو کیوں ڈالی کہ میں یہ دیکھوں کہ تمہارا عمل اب کیسے ہوتا ہے نا؟ تو ہمارا عمل دیکھنے کے لیے آپ دیکھیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اب یہ والی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 248 کا ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور میں نے کہا تھا اس کو انڈر لائن کر لیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ اس کے اندر ہے۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان والے ہو۔ اس کو بھی انڈر لائن کیجئے گا، ایمان والے ہو۔ یہ دو چیزیں میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ نمبر 1 یہ کہ اس میں دلوں کا چین ہے، اور نمبر 2 یہ اس میں کس میں بڑی بڑی نشانیاں کس کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں بات ہو رہی ہے نا۔ اب آپ آئیے سورت کس کی اس میں ہم کون سی آئی تھنک سورت البقرہ آیت نمبر 57 آئی تھنک، کیونکہ میں نے لکھا ہے اور میں نے کیونکہ میں اتنا ادھر ادھر لکھتی ہوں، لیکن پھر بھی اب آپ ایک کام کیجیے گا، گوگل میں نا صرف اس کا تھوڑا سا حصہ ڈال دیجیے گا، انشاءاللہ یہ آیت آ جائے گی۔ یا ایوہ الناس، اب اپنے لیے اب غور کرنا ہے، یا ایوہ الناس، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں یا مومنوں یا کوئی ایسی بات، یا ایوہ الناس، تمام انسانیت کو پکارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، قیامت تک جو لوگ آئیں گے، اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، ایک نصیحت، ایک ایسی نصیحت جو دلوں کو نرم کر دیتی۔ موعظہ پتہ ہے اس نصیحت کو کہتے ہیں، تمہارے پاس آ گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور وہ شفا ہے تمہارے دلوں کے لیے۔ اور اس والی آیت میں جا کے دیکھیے گا کہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ اور اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن پاک کے لیے کہ یہ شفاء لما فی الصدور، کہ بالکل وہی بات نہیں لگ رہی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں ہدایت ہے اور اس میں رحمت ہے للمومنین، مومنوں کے لیے۔ شروع کا حصہ کیا تھا؟ تمام انسانیت کو پکارا، اور آخر میں کیا کہا کہ اس میں تمہیں ہدایت چاہیے نا، اہدنا الصراط المستقیم، مانگتے ہو نا کہ وہ راستہ ہمیں دکھا دے یا رب العالمین جو جنت کی طرف جانے والا ہے۔ دنیا میں رحمتیں مانگتے ہو نا کہ یا اللہ بڑی پریشانی ہے، یا پاک پروردگار سمجھ نہیں آ رہی، اپنی رحمت نازل کر، ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جب دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت اور رحمت کس کے لیے؟ مومنین کے لیے ہے۔ اور اس آیت میں جا کے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہ جو بنی اسرائیل ان کو کہا بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو وہ تابوت سکینہ آج ہمارے پاس قرآن کی شکل میں ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں کامیابی ہے، دنیا میں عزت اس میں ہے، آخرت میں عزت اس میں ہے۔ قرآن کو چھوڑیں گے تو دیکھیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہجورہ کا لفظ ہے، کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو the day of judgment کہے گا کہ یا پاک پروردگار انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ قرآن ہمارے لیے شفاعت بنے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔
اور جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ یا پاک پروردگار انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، تو کدھر جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ بس اللہ سے دعا کرے کہ آج ہمیں اپنے تابوت سکینہ کی سمجھ آ جائے، تاکہ ہم یہ بات کو سمجھ سکے کہ اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کو دیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ قرآن پاک is a way of life۔ اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، اس کی ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک حرف پہ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، ہمارے دلوں کا سکون ہے، ہمارا چین ہے۔ اس کو چھوڑ کے ہم بالکل آج ذلیل و خوار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ قرآن پکڑا بھی ہوا ہے، کیا پڑھنا آتا ہے ٹھیک طرح سے؟ باقی کوئی لینگویج سیکھنے کے لیے تو ہماری جان جائے کہ اگر انگلش کا ایک لفظ غلط پڑ جائے، بول جائیں تو شرمندگی ہونی شروع ہو جاتی ہے، بچے کریکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ماں یہ کیا بول رہے ہو؟ اور ایک قرآن کی لینگویج کو سمجھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھتے ہیں میرا کیا مطلب ہے۔ میری کوشش کچھ نہیں ہونی، بس جو پڑھ لیا بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ پڑھ لیتی ہوں۔ قرآن پاک میں جو کہا وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ کہ نہ سولی پہ چڑھائے نہ قتل کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے تو سارا کچھ کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو کہ کس طرح سے اپنی لوگوں کو لے کے سمندر کے پار نکلے تھے، اور جب وہ توارا لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے تو پیچھے سے پھر بچڑے کو خدا بنا کے بیٹھ گئے تھے، تو کتنی تکلیف ان کو ہوئی تھی جب وہ واپس آئے تھے۔ تو نبیوں کی جب آپ قصے پڑھتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورٹ ترین، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ان کے مقام کیا، رائٹ؟ اور ان کی زندگیوں کے حال دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے صبر کیے تھے۔ تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں ہم پڑھتے تھے، ہم نے پڑھ چکے ہیں نا 214 214 نمبر آیت میں کہ الذین خلو من قبلکم، وہ لوگ جو آپ سے پہلے گزر چکے، مستہم البأساء کہ پہنچی ان کو تنگی، والضراء اور تکلیفیں، وزلزلوا اور وہ ہلا مارے گئے، وزلزلوا غور کیجیے بڑی اگر آپ واپس آ کے اس آیت کو پڑھیں گے نا، کیونکہ اس آیت کے اوپر بھی میں نے لکھا ہوا، جیسے میں چھوٹی چھوٹی جب پہ یہاں پہ آیت آتی تھی نا تو میں لکھ دیا کرتی تھی کہ یا رب العالمین، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تو تھوڑی سی تکلیف بھی ہمیں ڈپریشن میں لے جاتی ہے، یا ہم اتنے ایک دم سے نا امید سے ہو جاتے ہیں، تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَزُلْزِلُوا اور وہ ہلا مارے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول رسول، یہاں کی کہ اٹھے رسول، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو رسولوں کے ساتھ ایمان لائے تھے، ماہو ان کے ساتھ، متی نصر اللہ، اللہ کی تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا خبردار، ان نصر اللہ قریب کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے، صبر کرو صبر کرو۔